ناظرین، ملکی حالات دگرگوں ہوتے جا رہے ہیں اور روز بروز صورتحال مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ اس موقع پہ کچھ پراسرار باتیں ہو رہی ہیں تو ان کے حوالے سے آپ سے بات کرنی ہے۔ آج کا جو ویلاگ ہے یہ ذرا کچھ ایزمپشنز پر مبنی ہے، کچھ امکانات ہیں، کیا کچھ ہو سکتا ہے اس کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ DGI کا نوٹیفیکیشن اور موجودہ صورتحال میں کیا تعلق ہے، نون لیگ سے کیا توقع تھی، نون لیگ نے کیا کام اچھا کیا، موجودہ 2-3 دن کے حوالے سے بات کر رہی ہے۔ وہ پرانا جو نریٹو ہے ووٹ کی عزت دو، اس کے حوالے سے ابھی بات نہیں ہوگی۔ اور آخر میں ہم اس ویلاگ کے آپ کو ایک ویڈیو دکھائیں گے اور بتائیں گے کس طرح ملک میں فسادات کی آگ مذہبی منافرت سے لگائی جا سکتی ہے۔ تو یہ سارے موضوعات ہیں جو آج کے ویلاگ میں ڈسکس ہوں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ اچھا، جو صورتحال ہے وہ پراسرار ہے۔ DGI کا نوٹیفیکیشن آ جانا چاہیے تھا، ISPR کی طرف سے آ گیا۔ وزیر اعظم کو پہلے اطلاع تھی لیکن وزیر اعظم نے ابھی تک اس پہ دستخط نہیں کیے۔ کل کے ویلاگ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ میرا اندازہ ہے کہ عمران خان اس نوٹیفیکیشن پہ کبھی سائن نہیں کریں گے، اس لیے کہ انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ جیسے ہی وہ نوٹیفیکیشن پہ سائن کریں گے تو ان کے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ بہت برا ہوگا، لہٰذا وہ کبھی بھی سائن نہیں کریں گے۔ اب ان پراسرار حالات کی بات کرتے ہیں جو اس عرصے میں ہو رہے ہیں۔ آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ ملک میں صورتحال اتنی خراب ہو، نہ صرف اکانومی کی بلکہ امن و امان کی اتنی صورتحال ہو، TLP والے نکلے ہوں۔ کل وہاں پر سنا ہے کہ 2-3 لوگ مارے بھی گئے، 2 پولیس والے بھی شہید کر دیے گئے اور وہ احتجاج بڑھتا جا رہا ہے۔ سارا دن یہ خبریں آتی رہیں کہ فلاں شہر میں انٹرنیٹ سروس معطل کر دی گئی ہے، رستوں میں لوگوں نے ٹینکر لگائے، وہ کنٹینر لگائے ہوئے ہیں اور احتجاج بڑھتا جا رہا ہے۔ کالا شاہ کاکو پہ جب پہنچا تھا اس وقت کی میں نے ویڈیو دیکھی ہے اور اس کے بعد سے حالات خراب ہی ہیں۔ جو پراسراریت ہے، ایک تو یہ ہے کہ موجودہ حالات میں TLP اچانک ایکٹیویٹ کیسے ہو گئی۔ مثلا ان کے جو مطالبات ہیں فرانس کے سفیر کو نکالنے کے، وہ تو بڑے پرانے ہیں، تو یہ اچانک کیسے سامنے باہر آ گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ملک کی حالات اور خاص طور پہ امن و امان کے حالات ایسے ہوں تو وزیر داخلہ ملک سے باہر چلا جائے میچ دیکھنے کے لیے، وزیر اطلاعات بھی چلے جائیں اور ملک کو بزدار صاحب کے حوالے کر دیا جائے۔ بزدار صاحب تو خود پتہ نہیں کس کے حوالے ہیں اور وہ پولیس کو کون چلا رہا ہے، پنجاب کو کون چلا رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ پھر اسی دوران ایک اور پراسرار بات یہ ہے کہ ان حالات میں عمران خان کو سعودی عرب جانا پڑ گیا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جا رہے ہیں کسی شادی کے سلسلے میں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کانفرنس ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں MBS کے ساتھ ملاقات ہے۔ تو ان حالات میں تو وزیر اعظم کو بالکل نہیں جانا چاہیے۔ ایک طرف آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکر لی ہوئی ہے، دوسری طرف TLP سڑکوں پہ ہے، مہنگائی کا اور IMF کا اتنا پریشر ہے، تو آپ سعودی عرب چلے گئے ہیں اور اگر کسی شادی میں گئے ہیں تو کتنی عجیب بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج ARY نے خبر دی کہ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ بھی عمران خان کے ساتھ گئے ہیں۔ جیو نیوز نے اس کی تردید دی کہ جنرل فیض نہیں گئے۔ تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ آپ کو کچھ ایلیمنٹ آف سرپرائز، کچھ اس میں حیران کن باتیں نہیں لگ رہی؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نارملی تو چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہیے، حالات بہت مشکل ہو گئے ہیں، ہم ٹھیک کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ جو لگتا ہے جو ملک کی صورتحال ہے سب اس سے نظریں چرا رہے ہیں اور وجہ اناد صرف ایک چیز بنی ہوئی ہے اور وہ صرف اور صرف DGI کا نوٹیفیکیشن ہے۔ اب ایک لمحے کو فرض کیجیے، اور فرض ہی کیا جا سکتا ہے، حتمی خبر تو نہیں ہے ہمارے پاس۔ فرض کیجئے کہ عمران خان ایک سچویشن بنا رہے ہیں، سچویشن ایسی بنا رہے ہیں کہ وہ سعودی عرب جا کر
ایک نوٹیفیکیشن نکالیں. فرض کیجیے وہ نوٹیفیکیشن DGISI کا نہ ہو, وہ نوٹیفیکیشن جنرل باجوہ کے سیک کرنے کا ہو. اس کے بعد دو چیزیں ہو سکتی ہیں, ایک تو کرامت فارمولہ, ایک مشرف فارمولہ. کرامت فارمولہ یہ ہے کہ نواز شریف نے جہانگیر کرامت کو کہا کہ آپ کی ایک سپیچ اور آپ کا یہ بیان اور آپ کا یہ اقدام آئین کے خلاف تھا, آپ استعفیٰ دیں. انہوں نے استعفیٰ دیا اور گھر چلے گئے. اور دوسرا مشرف فارمولہ یہ ہے کہ نواز شریف نے نیا چیف آف آرمی اسٹاف لگانے کی کوشش کی اور تھوڑی دیر کے بعد 111 بریگیڈ سے لوگ آئے, PTV پہ چڑھائی کی, PTV فتح کیا اور ملک میں مارشل لا لگ گیا. اگر عمران خان یہ نوٹیفیکیشن سعودی عرب جا کر نکال دیتے ہیں تو صورتحال ظاہر ہے ان دو چیزوں میں سے ایک ہوگی, یا کرامت فارمولہ ہوگا یا مشرف فارمولہ. اگر کرامت فارمولہ ہوگا تو پھر تو عمران خان سعودی عرب سے واپس آ جائیں گے, وزیر خارجہ, وزیر اطلاعات, یہ بھی واپس آ جائیں گے. ان لوگوں کو خدشہ ہے کہ کچھ ہونے والا ہے. ایسے نہیں یہ دبئی میچ دیکھنے چلے گئے, ایسے نہیں کہ عمران خان سعودی عرب چلے گئے. اور عمران خان کو کوئی گرفتار نہیں کر سکتا, ظاہر ہے وہ سعودی عرب میں ہوں گے. دوسرا فارمولہ ہے مشرف فارمولہ. عمران خان کو یہ بھی اندیشہ ہے کہ فرض کیجئے وہ جنرل باجوہ کو سیک کرتے ہیں تو فوج آ جائے گی. اچھا, اب یہ بھی سوال, اس کی بھی کئی ڈائمنشن ہیں. کیا فوج آ سکتی ہے؟ کیا مارشل لا لگ سکتا ہے؟ ویسے تو نہیں لگ سکتا, 18th امینڈمنٹ کی وجہ سے نہیں لگ سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا ہمیں جس نظر سے دیکھ رہی ہے, ہم گرے لسٹ میں ہیں, ہم بلیک لسٹ میں آ جائیں گے, دنیا ہم سے سارے ناطے توڑ لے گی اور ہم بلیک لسٹ میں آ جائیں گے تو مارشل لا تو, اور اس اکانومی کے ساتھ تو بالکل افورڈ نہیں ہو سکتا. اچھا, مارشل لا نہ لگنے کی ایک اور وجوہات ہے کہ اگر فوج سڑکوں پہ آئے گی, ظاہر ہے جب مارشل لا لگتا ہے فوج کنٹرول سنبھالتی ہے, تو اس وقت TLP پہلے ہی سڑکوں پہ ہے. TLP, یہ سوال اٹھتا ہے TLP اچانک کیسے ایکٹیویٹ ہو گئی؟ تو فوج اگر آ جاتی ہے, TLP بھی سڑکوں پہ ہے, تو کیا کلیش کی کوئی صورت ہوگی؟ تو کیا اس سے مراد یہ ہے کہ عمران خان نے, اور عمران خان اگر جنرل باجوہ کو سیک کرتے ہیں, جو میری معلومات ہے, ہو سکتا ہے وہ غلط ہوں, کہ عمران خان جنرل فیض کو ابھی بھی چیف لگا سکتے ہیں اس لیے کہ یہ وزیر اعظم کا استحقاق ہے, وہ جس مرضی کو چیف لگائے, اس میں سینیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر وہ لگا دیتے ہیں, 14واں نمبر بنتا ہے جنرل فیض کا, جو اوپر والے 13 بندے ہیں وہ فوراً ریٹائر ہو جائیں گے, یہ ان کی روایت ہے. تو پھر سامنے جنرل فیض چیف ہوں گے, عمران خان تالیاں بجاتے واپس آئیں گے, اور نیچے پھر فوج میں جونیئر لوگ ہوں گے جن کی پروموشنیں ہوئی ہوں گی, اور ان کے ہاں یونٹی آف کمانڈ بڑا سخت معاملہ ہے, تو وہ ظاہر ہے جنرل فیض کی بات مانے جائیں گے. یہ ایک مفروضہ ہے, ایک تھیوری ہے. یہ تھیوری اس وجہ سے آئی کہ یہ ساری چیزیں بہت پراسرار ہو رہی ہیں کہ نوٹیفیکیشن کیوں نہیں جاری ہو رہا, یہ سارے لوگ ملک سے باہر کیوں بھاگے جا رہے ہیں. اور یہ بھی بات درست ہے کہ جنرل ندیم انجم اگر ISI میں آ جائیں, چارج سنبھال لیں, میز کرسی پر بیٹھ جائیں, اس کے باوجود وہ DGISI نہیں ہو سکتے جب تک کہ پرائم منسٹر کی طرف سے پریس ریلیز یا نوٹیفیکیشن نہ ہو. تو ملک ایک بڑے شدید بحران میں اس وقت ہے, اور اس میں کوئی بھی ڈائمنشن ہو سکتی ہے. عمران خان پر جس نے احسان کیا, اس شخص کو عمران خان کے شر سے ڈرنا چاہیے. اس ادارے نے اپنے سارے انڈے عمران خان کی ٹوکری میں ڈالے, اور اس کی وجہ صرف بغض نواز تھا. نواز شریف کے خلاف تھے, نواز شریف کو نکال دیا, اب خود بھی پھنس گئے. عمران خان جیسے اکھڑ, بدتمیز اور خود غرض آدمی کے آگے اب سارے پریشان ہیں کہ کیا کریں. اور ان 3 سالوں میں جتنی ہزیمت فوج کے ادارے کو اٹھانی پڑی ہے وہ بہت تکلیف دہ ہے. اس میں بے تحاشا لوگ وہ ہیں جو بڑے آنیسٹ ایماندار لوگ ہیں, جو سرحدوں پر ملک کا دفاع کرتے ہیں,
اور وہ ہمارے لیے بہت بڑے کردار ہیں، ہمارے ہیروز ہیں، لیکن ان کی محنت کو بھی عمران خان کی طرفداری میں سب کچھ ویسٹ کر دیا گیا۔ یہ تو وہ پراسرار صورتحال ہے اور کچھ امکانات ہیں کہ جو کچھ ہو سکتا ہے۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ میں نون لیگ سے بہت خوش ہوں۔ ان کے نریٹو ووٹ کی عزت دو، وہ پرانی بات ہو گئی موجودہ صورتحال میں۔ آج کل نون لیگ کیا کر رہی ہے؟ آج کل نون لیگ مہنگائی پر احتجاج کر رہی ہے، کرنا ان کا جمہوری حق ہے، اور ان کو، آپ میری بات کو یقین مانیے، اس وقت ایک نہیں 10 موقع ہیں حکومت میں آنے کے۔ وہ چاہیں تو اگلے لمحے حکومت میں آ سکتے ہیں، اور میرے خیال میں گزشتہ 3 سالوں میں سب سے بڑی عقل مندی نون لیگ نے یہ کی ہے کہ وہ حکومت میں نہیں آئے۔ انہوں نے کہا آپ نے یہ سب نظام بنایا ہے تو آپ چلائیں اسے، تو اب چلا بھی رہے ہیں اور بھگت بھی رہے ہیں۔ اس وقت ان ہاؤس تبدیلی کی بات کی جا رہی ہے، نون لیگ سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ آپ اس ان ہاؤس تبدیلی کا پارٹ بنیں، لیکن وہ نہیں بن رہے۔ انہوں نے کہا آپ لے آئیں، لیکن ہمارا ایک ہی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، صاف شفاف الیکشن کرائیں۔ اب اگر مارشل لا نہیں رکھتا تو ایک دم الیکشن کیسے اناؤنس ہوں گے؟ وزیر اعظم اسمبلیاں نہیں توڑیں گے تو کوئی انٹرم سیٹ اپ آئے گا نا۔ اب اس انٹرم سیٹ اپ کے لیے نون لیگ کی ضرورت ہے۔ نواز شریف اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ بھائی فیئر الیکشن ہو اور کوئی غیر جمہوری غیر آئینی اقدام نہ ہو، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہوس اقتدار بڑی ظالم چیز ہے، ہوس اقتدار کے لیے لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ نون لیگ وہ جماعت ہے جو اس وقت اقتدار لے سکتی ہے اور نہیں لے رہی۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، جمہوری کارنامہ ہے، لیکن یہ وجہ نہیں ہے کہ میں ان سے خوش ہوں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ٹی ایل پی والے سڑکوں پر ہیں، احتجاج ہو رہا ہے۔ اگر نون لیگ چاہتی تو نواز شریف اور مریم نواز ایسی تقریریں کر سکتے تھے کہ اس وقت پورے ملک میں فسادات کی آگ بھڑک اٹھی ہوتی، ہر طرف خون خرابہ ہو چکا ہوتا، کتنی لاشیں گر چکی ہوتی، اور وہ یہ ہوس اقتدار کے لیے کرتے۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ٹی ایل پی کے دھرنے کے حوالے سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا، جو کہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ یہ بھی پاکستان جو مارنے والے ہیں مرنے والے ہیں دونوں پاکستانی ہیں، ان پاکستانی لوگوں کو لڑائی میں جھونک دیں اپنے اقتدار کی خاطر، تو یہ انہوں نے نہیں کیا، جو بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا آپ کو ایک ویڈیو دکھائیں گے۔ جب عمران خان کے پاس یہ موقع تھا تو یہ ویڈیو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کس طرح اس ملک میں نفرت کی آگ انہوں نے بھڑکائی تھی، کس طرح ملک میں فسادات کروانے کی کوشش کی تھی، کس طرح لوگوں کو مار پیٹ اور دنگا فساد پر مجبور کیا تھا۔ یہ آپ ویڈیو دیکھیے اور یہ میری بات کا کنکلوژن ہوگا، اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی سیاسی پارٹیوں میں اور پروپیگنڈا گینگز میں کیا فرق ہوتا ہے، ہوس اقتدار میں کیا فرق ہوتا ہے، جمہوری پارٹیوں میں کیا فرق ہوتا ہے۔ یہ ویڈیو ذرا غور سے دیکھیے گا، اور اس کے بعد جو بھی آپ کے تاثرات ہیں وہ کامنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ جناب سارا کراچی بند ہوگا، ہے نا، کوئی گاڑی نہیں چلے گی۔ دیکھو کہاں ہے ورکر، کوئی گاڑی نہیں چلے گی، ٹھیک ہے نا بھائی صاحب، گاڑی نہیں چلے گی کراچی شہر میں، بس یہ ایکشن پلان ہے۔ اچھا، نیٹو جیٹی بند ہو گیا ہے، قیومہ باندھ بند ہو گیا ہے، کالا پل بند ہو گیا ہے، شار فیصل بند ہو گیا ہے۔ دیکھ رہا ہوں کہ پولیس والے آئے تو صحیح، میں ان کو ملتا ہوں۔ بے ایمان مارو، مار دو، جلاؤ، گراؤ، سارے ملک میں آگ لگا دوں گا۔ میں اس اسمبلی کو آگ لگا دوں گا، اس ملک کو آگ لگا دوں گا، اس اسمبلی کو آگ لگا دوں گا۔ اگر کسی پولیس والے نے کسی بھی تحریک انصاف اور ہمارے لوگوں کو جو اسلام آباد جا رہے ہوں گے کسی کے اوپر ہاتھ اٹھایا اور یا گولی چلائی، میں اپنے ہاتھ سے تمہیں پھانسی دوں گا۔
पाकिस्तानियों, जो रुकावट है आपके सामने, रुकावटें हटाओ, कंटेनर हटाओ। पुलिस अगर खड़ी है और गैर कानूनी काम कर रही है, आपको अगर रोक रही है एक पुरअमन एहतजाज पे, पुलिस को आगे से हटा दो। अस्तीफा दो, बाहर आओ, लाठी उठाओ, नेजा उठाओ, जाती उम्र की तरफ मार्च करो, तकरीरों से ये बेशरम ले जाए। को मैं लाहौर पहुंचूंगा, लाहौर को बंद करूंगा। 8 तारीख को मैं फैसलाबाद जाऊंगा, फैसलाबाद बंद करूंगा। 12 तारीख को मैं कराची जाऊंगा, कराची